احساس کو بیدار کر لو، بیدار کر لو، ذرا حجرے سے باہر آ کے. خوب ہم کام کر رہے ہیں عزیزان محترم. شب امام کی نگاہ کس طرف ہے؟ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب سلوک معنوی کی 3 جلد کے اندر بیان کرتے ہیں. عالم فاضل تھے حسین فاضل، بہت بڑے عارف تھے. امام سے ملاقاتیں تھیں، آخری وقت میں مریض ہوئے، دنیا سے چلے گئے، تو ان تک خبر پہنچی کہ آخری ٹائم پہ بہت تکلیف میں تھے. ایک دفعہ گھر میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، اپنے حیات میں صحن میں ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے ٹہلتے کہہ رہے ہیں یا امام زمانہ میں اتنی مشکلات کے اندر ہوں، میں مریض بھی ہوں، میرے گھر میں بھی مشکل ہے، آپ توجہ ہی نہیں دیتے. یہ ٹہلتے ٹہلتے دیکھا اچانک سے امام ساتھ چلنا شروع ہو گئے. امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا فاضل یاد ہے فلانی جگہ تم مشکل میں تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ کہا فلانی جگہ تم پھنس چکے تھے، تمہیں کس نے نکالا؟ کہہ رہی فلانی جگہ تمہارا حادثہ ہوتا اور تم مر جاتے، تمہیں کس نے نکالا؟ ایک ایک کر کے یاد آیا کہ یہ وہ ساری جگہیں وہ تھیں کہ جہاں میں معجزاتی طور پر بچا تھا. شرمندہ ہوئے، اتنے شرمندہ کہہ رہے تھے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اندر چلا جاتا. لیکن میں امام کو نہیں پہچان رہا. امام کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، یقیناً آپ نے امام کو یاد کیا ہوگا. صبح، دوپہر، شام جب ہوتی ہے نا جمعے کی غروب سے پہلے، دل اداس ہوتا ہے نیچرلی، فطرتاً. کیوں؟ کیونکہ کسی نے آنا تھا، وہ نہیں آیا. ہونا اس لیے کہا ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں میں نہیں چاہتا کہ میں امام سے ملوں؟ خود آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں ہمارے والد کے ایک دوست تھے حاج حسین مظلوم. کہا ان کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جس میں انجیر اور انار تھا، تو ہم کبھی کبھی مسجد جمکران پیدل جاتے ہوئے ان کے باغ جایا کرتے تھے کہ کچھ ان سے نصیحت لیں. عالم وہ جو شخص تھے وہ بوڑھے سے تھے اور بڑے اہل معنی اور اہل دل تھے، اور جب بھی امام کی گفتگو کرتے تھے تو گریہ شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے. لیکن ہمیں کچھ بتاتے نہیں تھے. ہم اکثر کہتے تھے کہ جاتے ہوئے کہ کبھی کبھی، کیونکہ ہمارے والد کے بہت قریبی دوست تھے، اس وجہ سے ہمیں شفقت میں رکھتے تھے. کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ آقا کبھی امام کہاں؟ ہاں یہ جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو کچھ دن پہلے یہیں پر امام بیٹھے ہوئے تھے. اور کہتے ہیں اتنا رونا شروع کر دیا کہ ان کی حالت ہمیں کچھ نہیں بتا پائے. کہا انہی کے باغ کے اندر ایک کچا کمرہ تھا جس میں ایک شخص ابراہیم نام کا رہتا تھا، اور ہم اکثر باغ میں یہ پھل بھی توڑنے چلے جایا کرتے تھے. لیکن جب بھی ہم اس لڑکے کو دیکھتے تھے وہ صرف عبادت میں مشغول رہتا تھا، ہر وقت عبادت، اور اتنا بدن اس کا نحیف ہو چکا تھا کہ ہم نے کبھی کسی اور حالت میں اس کو نہیں دیکھا. ایک دفعہ جب ہم گئے تو ہمیں حاج حسین مظلوم نے بتایا کہ ابراہیم چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ اور رو بھی رہے. کہا کہاں چلا گیا؟ کہا مجھے تھوڑا شک تو ہوتا تھا کہ اس کے بھی امام سے تعلقات ہیں، مگر اس کے اتنے تعلقات امام سے کہ امام اسے اپنے ساتھ لے گئے. کہا کیسے؟ کہا ایک میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ مجھے امام نے کہا ہے کہ مجھے 5 تومان دے دو. تو میں نے کہا کہ کیوں، تمہاری امام سے ملاقات ہوئی؟ کہا امام نے مجھے ضرورت تھی، میں یہ باغ کے قریب میں جو روٹی والے کی دکان ہے، نانوائی کی تندور ہے، میں یہاں سے لے رہا تھا تو مجھے تندور والے نے 5 تومان بخش دیے. میں لے کے ابھی چلا، مجھے امام آ گئے. کہا یہ پیسے اس کو واپس کر دو. کہا مولا، اس نے کہا تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم حسین مظلوم سے کہیں گے کہ وہ تمہیں پیسے دے دے گا، مگر اس کے پیسے واپس کر دو.
کہتے میں پیسے واپس کر کے آ گیا اور کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں. کہا میرے سے پیسے لیے؟ کہتے میں اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا اپنی چیزیں جمع کر رہا ہے. تو میں نے کہا ابراہیم کہاں جا رہا ہو؟ کہتا ویسے بھی اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں، چند چیزیں تھیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اتنے دن آپ نے مجھے یہاں جگہ دی. امام کے ساتھ جو 30 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے، تو امام نے مجھے ان 30 کی جگہ دے دی ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے میری حالت ایسی ہو گئی، یعنی یہ لڑکا اس مقام پر چلا گیا کہ امام اسے کہا میں شاید اب تمہیں دوبارہ نہیں مل پاؤں گا، اور امام لے گا اسے. آج بھی امام کے ساتھ لوگ ہیں لوگ. میں نے کبھی خود سوچا، اور اگر نہیں سوچا تو سوچیں عزیزان محترم، اس 30 کا سوچیں گے تو پھر کہیں 15,000 ہوں گے. آپ کے اندر سے آہ نہیں نکلی کیونکہ گھبرا گئے آپ. کیوں؟ کیونکہ امام کا وجود اتنا عظیم ہے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد سیلہ میں ہم نے امام کو دیکھا تو کہا میں نے مولا قریب مت آئیے گا، میرا وجود یہ ظرفیت نہیں رکھتا کہ میں آپ کے قریب آؤں. ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. کہاں ہو عابد شب زندگارو